اسکول، کہ اسکول کے اندر یہ ایک واحد چیز ایسی ہے جو بہت ہی ضروری ہے کہ آپ کے فرینڈز ہوں، کیونکہ اکیلے سروائیو کرنا جو ہے وہ کسی بھی اسٹوڈنٹ کا مشکل ہو جاتا ہے۔ ابھی آپ اگر دیکھیں کہ جب بچہ انیشلی اسکول میں اس کا ایڈمیشن کروایا جاتا ہے تو وہ ڈر رہا ہوتا ہے کہ میں کیسے اسے، کیونکہ گھر میں رہنے کی عادت ہوتی ہے، وہ گھر سے فیملیئر ہوتا ہے، اسکول میں وہ فرسٹ ٹائم جا رہا ہوتا ہے تو وہ رو رہا ہوتا ہے، ڈر رہا ہوتا ہے، چیخ و پکار ہوتی ہے۔ پھر آہستہ آہستہ جب وہ فیملیئر ہو جاتا ہے، اس کے فرینڈز بننا شروع ہو جاتے ہیں، تو اس کو وہاں کا ماحول جو ہے وہ اس کا عادی ہونا وہ شروع ہو جاتا ہے، تو اسے اچھا لگنے لگتا ہے۔ پھر وہ بغیر روئے بغیر احتجاج کے جو ہے وہ اسکول آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ فرینڈز اور پیئر کی کمپنی ہے جو اس کو وہاں کا عادی بناتی ہے یا وہاں رہنے دیتی ہے۔ اور جو بچے فرینڈز مطلب نہیں بنا پاتے، ایڈجسٹ نہیں کر پاتے، وہ اسکول میں بھی سروائیو نہیں کر پا رہے ہوتے۔ اب اگر فرینڈز نہیں ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ بیکاز ہیونگ نو فرینڈز مینس ہیونگ نو ون ٹو بی ود ان دا ہال ویز اور کلاس رومس، نو ون ٹو ٹاک ود دا کلاس، نو ون ٹو ٹاک ٹو، نو ون ٹو ایٹ، کہ کوئی بھی ایٹ ود، کوئی بھی نہیں ہے۔ اگر آپ کے فرینڈز نہیں ہیں تو نہ تو آپ کے ساتھ راہداریوں میں چلنے کے لیے کوئی ساتھ ہے، نہ کلاس روم میں آپ کے ساتھ بیٹھنے کے لیے کوئی ساتھ ہے، نہ آپ کے ساتھ واک کرنے کے لیے کوئی ساتھ ہے کلاس میں، اور نہ ہی بات کرنے کے لیے کوئی ہے، اور نہ ہی آپ کے ساتھ بیٹھ کے کھانے کے لیے کوئی ہے۔ مطلب اگر فرینڈز نہیں ہیں تو فرینڈز جو ہیں وہ اتنا امپورٹنٹ ہیں، ہونا اتنا ضروری ہے ان کا۔ جی، تو اس لیے فرینڈز جو ہیں، پیئر کلچر یا فرینڈز کی ہونا بہت ضروری ہے۔ اور اس کے بعد ایک کسی نے کہا ہے کہ ایک کسی اسٹوڈنٹ نے کہا کہ when I didn't have any friend I hated this place and another stated you cannot go to high school without friends۔ کسی ایک اسٹوڈنٹ نے کہا کہ اگر میرے پاس کوئی دوست نہیں ہے تو میں اس جگہ سے ہی نفرت کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اور کسی اور نے کہا کہ جی آپ ہائی اسکول میں فرینڈز کے بغیر نہیں جا سکتے۔ تو فرینڈز جو ہے وہ پیئر کے لیے اتنے ہی ضروری ہیں، اور بلکہ ہر لیول پہ ہر انسان کے لیے کسی نہ کسی کمپینین کا ہونا، پیئر کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ اکیلے سروائیو کرنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ اب فرینڈ شپ پیٹرن کیا ہے کہ اسٹوڈنٹ بات چیت کرتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں، بہت سارا وقت ساتھ گزارتے ہیں، اور خاص طور پہ کیفیٹیریا کے اندر جو ہے وہ مل کر کھاتے پیتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں۔ تو یہ جو ہے وہ فرینڈ شپ پیٹرن ہوتا ہے کہ وقت ساتھ گزارا جائے، ایک دوسرے کی ہیلپ کی جائے۔ تو سب سے بری چیز جو ہے اکارڈنگ ٹو ون اسٹوڈنٹ واز واک اراؤنڈ دا ہالز الون، کہ سب سے بری چیز اسٹوڈنٹس کے نزدیک یہ ہے کہ راہداریوں میں اکیلے واک کرنا، یعنی آپ کا فرینڈ نہ ہو۔ تو فرینڈ جو ہے وہ ہونا بہت ضروری ہے۔ پھر ریسرچرز نے کچھ رپورٹ بنائی پیئر کلچر پہ، انہوں نے ریسرچ کی اور ایک جو ہے وہ رپورٹ بنائی، اور اس میں انہوں نے اس کو پیئر ریلیشن شپ پلے این امپورٹنٹ رول یا پارٹ ان ڈیٹرمننگ واٹ ہیپنز ان اسکول اینڈ کلاس روم، کہ انہوں نے یہ بتایا کہ یہ پیئر کلچر جو ہے اس کا جو تعلق ہے یہ بہت اہم کردار ادا کرتا ہے، کلاس کے اندر کیا ہو رہا ہے اور اسکول کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ پھر ڈیوڈ اینڈ راجر جانسن، انہوں نے کچھ ایکشنز کی آئیڈینٹیفائی کیا کہ یہ اگر وقوع پذیر کروائے جائیں، ٹیچرز کی طرف سے انسٹرکشنز دی جائیں کچھ اسٹوڈنٹس کو، جو ینگ اسٹوڈنٹس ہیں، مطلب جو بڑے اسٹوڈنٹس ہیں یا اپنے چھوٹے آنے والے نیو اسٹوڈنٹس کو اگر وہ گائیڈ کریں تو اس سے بہت اچھے جو ہے وہ نتائج نکل سکتے ہیں، جن میں کیا ہے کہ اسٹریس جوائنٹ رادر انڈیویجول ورک وین ایور پاسبل، کہ مل جل کر کام کرنے پر ٹیچرز کی طرف سے زور دیا جائے بجائے اس کے کہ اکیلے کام کیا جائے۔ پھر ٹیچر جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے گروپس بنا کے انہیں ڈیفرنٹ سکلز سکھائے۔ پھر بچوں کو جو ہے وہ سوشل ویلفیئر کے کاموں کے جو چھوٹے چھوٹے ٹاسک ہیں وہ اسائن کرے تاکہ ان کے اندر احساس ذمہ داری پیدا ہو۔ پھر
بچوں کو اس چیز پہ انکریج کیا جائے کہ دوسرے بچوں کو قبول بھی کریں اور ان کو سپورٹ بھی کریں، کیونکہ عموماً نئے آنے والے بچوں کو جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کیا جا رہا ہوتا، ان کو تنگ کیا جا رہا ہے. تو ٹیچرز کو یہ گائیڈ کرنا چاہیے اپنے اسٹوڈنٹس کو کہ نئے آنے والوں کی مدد کریں اور ان کو ایکسیپٹ بھی کریں، اور پھر مل جل کر کام کرنے کے تجربات جو ہیں وہ بھی سکھائے جائیں، اور سوشل ایکٹیویٹیز جو ہیں ڈفرینٹ قسم کی وہ بھی بچوں سے پرفارم کروائی جائیں، تاکہ ان کے اندر ویلفیئر اور دوسروں کی ہیلپ کا جو عنصر ہے وہ پیدا ہو. تو اسی طرح انکریج اولڈر چلڈرن ٹو انٹریکٹ ود اینڈ سپروائز ینگر چلڈرن، کہ بڑے بچوں کو یہ گائیڈ کرنا چاہیے کہ چھوٹے بچوں کو وہ گائیڈ کریں، ان کو اپنے ساتھ لے کر چلیں. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ہے پیئرز جو ہیں وہ آپس میں انفارمیشن بھی ایکسچینج کرتے ہیں. اچھا، اب اس کا فورتھ جو ہے وہ ہے کہ پارٹیسپیشن ان ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز. تو ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کے اندر پارٹیسپیٹ کرنا بھی ان بچوں کی بہت زیادہ خواہش ہوتی ہے، بہت وش ہوتی ہے، اور یہ ایک ایسا پہلو ہے جس سے بچے کے اندر اپنے آپ کو منوانے اور اپنے آپ کی جو مطلب ایک قسم کی فیم مل رہی ہوتی ہے، انہیں شہرت مل رہی ہوتی ہے، جس سے وہ بہت خوش ہوتے ہیں. تو اس لیے وہ ڈفرینٹ قسم کی ایکٹیویٹیز میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، اور اس طرح کی جو پارٹیسپیشن ہے یہ بہت پازیٹیو ری انفورسمنٹ، جیسے ہم نے پڑھا تھا کہ پازیٹیو تقویت دیتی ہے یہ بہت زیادہ جو ہے وہ، اور اپنا امیج جو چھوڑتی ہے وہ بھی بہت دیر پا ہوتا ہے اور لارج امیج ہوتا ہے، اور اس سے بچوں کی رسپیکٹ بڑھتی ہے ایک دوسرے کے لیے. اور پھر جب وہ مل جل کر ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز میں کام کر رہے ہوتے ہیں تو ان کا سوشل جو سرکل ہے وہ بھی گرو کر رہا ہوتا ہے، اور ان کی سوشل ٹریننگ بھی ہو رہی ہوتی ہے. تو دس از اے کنسیڈریبل ایویڈینس دیٹ پارٹیسپیشن ان ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز affects a number of social and behavioral outcomes, especially athletics, service and leadership activities and music. کہ ایتھلیٹکس میں اور پھر قائدانہ صلاحیتیں، سرگرمیاں، میوزک، یہ ساری ایسی چیزیں ہیں جو مل جل کر جب یہ پرفارم کر رہے ہوتے ہیں تو بہت زیادہ اچھے اس کے اثرات مرتب ہو رہے ہوتے ہیں. اور all these contribute to the development of higher level of educational and occupational aspiration and attainment. Higher educational and occupational aspiration in turn contribute to the higher level of incomes and adult. کہ اس سے پھر وہ انکم کے بھی ان کے ذرائع نکلتے ہیں جب اسکول کے اندر جس بھی فیلڈ میں وہ پارٹیسپیٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور آگے جا کے پروفیشنل لائف میں بھی وہ اس میں کام کر کے اپنے اچھے جو ہیں وہ انکم کے مواقع جو ہیں ان کے لیے پیدا ہو سکتے ہیں. تو ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز جو ہے وہ بھی ہونی چاہیے، اس سے بھی بچے جو ہیں وہ بہت زیادہ لرن کرتے ہیں. اب اس میں تھوڑی سی مزید اور اچھا ڈسکشن کرتے ہیں کہ پیئر ٹیچنگ، دیکھیں اسکول میں ساتھیوں کا گروپ ہوتا ہے، پھر پڑوس میں رہنے والے بچوں کا بھی گروپ ہوتا ہے. تو